عزیز طلباء و طالبات، آج کے خطبے کا عنوان ہے اردو میں رپورتاج کی روایت۔ اردو میں رپورتاج نگاری کی صنف نئی ہے۔ اس کا آغاز مغربی ادب کے زیر اثر ہوا۔ مغربی ادب میں بھی اس کی روایت کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے۔ 1830 عیسوی کے فرانسیسی انقلاب کے بعد ہی اس کی روایتوں کی تشکیل شروع ہوئی، مگر یورپ میں اس کا باضابطہ آغاز 20ویں صدی کے اول ربع حصہ میں ہوا۔ اردو ادب میں بھی اس صنف کا کم و بیش یہی زمانہ آغاز ہے۔ رپورتاج کے تدریجی ارتقاء کے بارے میں معلومات فراہم کرتے وقت اکثر اس تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ اس صنف کے متعلق مواد کم ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو ذہن میں آئے ہوئے مختلف خیالات کا کافی و شافی جواب نہیں ملتا۔ یہ صنف اردو میں ترقی پسند تحریک کے ساتھ آگے بڑھی اور خود اس کا نام فرانسیسی ادب کی دین ہے۔ رپورتاج اس کا فرانسیسی تلفظ ہے۔ انگریزی میں رپورتاج کو رپورٹ ایج کہتے ہیں۔ اردو میں اس جدید صنف کو رپورتاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں رپورتاج کی ابتدا کے لیے ماحول 19ویں صدی کے وسط میں تیار ہونے لگا۔ 1857 عیسوی کی ناکام جنگ آزادی نے ہندوستان کے عوامی معاشرے میں زبردست اتھل پتھل برپا کی۔ تباہی و بربادی کے ایک سنگین دور سے گزرنے کے بعد طوفان آشناؤں کے ہوش بجا ہوئے تو انہوں نے اپنے حوصلوں کو یکجا کر کے ایک سفر کی تیاری شروع کی۔ غفلتوں اور مایوسیوں کو دور کرنے کے لیے اصلاحی تحریکیں سامنے آئیں۔ عوامی معاشرے میں زندگی کی ایک تازہ چہل پہل پیدا ہوئی، جس سے متعلق رودادیں اخباروں میں شائع ہونے لگیں۔ یہی رودادیں رپورتاج نگاری کے اولین نقوش کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر قمر رئیس اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اردو میں رپورتاج کے ابتدائی نقوش 19ویں صدی کے آخر ہی سے ملنے لگتے ہیں، جب ملک میں اصلاحی تحریکوں کے زیر اثر جلسوں کی گرم بازاری شروع ہوئی اور ان کی روداد اخباروں اور رسالوں میں شائع ہونے لگی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اکثر رپورتاج سفر ناموں کی شکل میں ملتے ہیں۔ سفر نامہ صرف مشاہدات کے ذکر پر ہی محدود نہیں رہتا، اس میں مسافر یا سیاح کا پورا پرتو دکھائی دے یا نہ دے، اس کی شخصیت کی جھلکیاں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اچھا سفر نامہ ایک قسم کی ذاتی دستاویز بھی ہوتا ہے۔ رپورتاج کی کچھ جھلکیاں سفر ناموں میں ملتی ہیں۔ اس کے متعلق تاریخ ادبیات پاکستان و ہند میں لکھا ہے کہ اس دور میں ہمیں سفر ناموں کی ایک اور قسم بھی ملتی ہے جسے رپورتاج کہتے ہیں۔ رپورتاج بھی ادب کی ایک صنف ہے جس کے ڈھانڈے ناول، افسانے، آپ بیتی اور سفر نامے وغیرہ سے ملتے ہیں۔ ان میں وہ رپورتاج بھی شامل ہیں جو کسی کی خواہش یا حکم پر تصنیف کیے گئے، اور وہ بھی جو اچھے ذوق و شوق کی بنا پر تصنیف کیے گئے، مثلاً سرخ زمین اور 5 ستارے از خواجہ احمد عباس، جسے عبدالعزیز نے اپنی کتاب میں باقاعدہ رپورتاج کی صنف میں شامل کیا ہے۔ کچھ دن المانیہ میں از صالحہ عابد حسین، سفید اور سرخ ستارے کے درمیان ابراہیم جلیس، سفیر ایران کے تاثرات از خواجہ احمد فاروقی، پاکستان میں چند روز از ضیاء انصاری وغیرہ کو رپورتاج کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ثریا حسین نے سجاد حیدر یلدرم کے سفر بغداد کو اردو کا پہلا اور ایک ترقی یافتہ رپورتاج تسلیم کیا ہے۔ وہ اپنے مضمون استقبالیہ تقریر میں ایک جگہ لکھتی ہیں، 1904 عیسوی میں ہی یلدرم نے سفر بغداد کے عنوان سے اردو کا پہلا رپورتاج لکھا، جسے پڑھ کر تکنیک کے لحاظ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آج کل کے زمانے میں لکھا گیا ہے۔ ثریا حسین کے بیان کو مد نظر رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے رپورتاج نگار تھے۔
سفر بغداد فن رپوتاج نگاری کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ یہ دراصل سفر نامہ ہے جسے رپوتاج کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ سفر نامہ اور رپوتاج کے تعلق سے رپوتاج کے کچھ اجزاء ضرور اس سفر نامے میں مل سکتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی نے سجاد ظہیر کے رپوتاج یادیں کو اردو کا پہلا فنی طور پر مکمل رپوتاج قرار دیا ہے۔ سجاد ظہیر نے پیرس میں منعقدہ دنیا بھر کے ادیبوں اور دانشوروں کی عالمی کانفرنس ورلڈ کانگریس آف رائٹرز فار دی ڈیفنس آف کلچر کے چشمدید تفصیلات یادیں کے عنوان سے لکھیں۔ اس عالمی کانفرنس کے شرکاء میں سجاد ظہیر بھی شامل تھے، جنہوں نے بعد میں ہندوستان میں ترقی پسند ادبی تحریک کے منظم آغاز کے لیے کاوشیں کیں اور کامیاب ہوئے۔ انہوں نے رپوتاج یادیں 1940 عیسوی میں لکھا، جو 1935 عیسوی کی عالمی کانفرنس کے واقعات و حالات پر مشتمل ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی سالانہ کانفرنسوں، جلسوں اور میٹنگوں کی رویداد کو افسانوی رنگ میں پیش کیا گیا تاکہ عوام اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سلسلے میں رپوتاج نے اس دور میں اہم کردار ادا کیا۔ ترقی پسند مصنفین کے مقاصد کو ملک کے گوشے گوشے میں عام کرنے اور ان رویدادوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ ترقی پسندوں کے مخاطب غریب اور مزدور طبقے کے لوگ تھے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے سادہ و سلیس زبان کا استعمال کیا اور وضاحت سے کام لیا اور رپوتاج کے ذریعے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ اس سلسلے میں عبدالعزیز لکھتے ہیں، کل ہند سطح پر سرگرمیوں سے ہر خاص و عام کو باخبر رکھنے کے لیے اخبار کی خبر سے مؤثر وسیلہ رپوتاج قرار پایا۔ یادیں سجاد ظہیر کی طالب علمی کے زمانے کی وہ ناقابل فراموش یادیں ہیں کہ جن سے سیاسی انقلاب، ذہنی انتشار، تہذیبی و ادبی حلقوں کی بے چینی، زندگی سے ناامیدی اور محرومیوں کے احساس کے ساتھ روشن اور تابناک کل کی امیدیں وابستہ تھیں۔ سجاد ظہیر نے افسانوی طرز کا نیا انداز اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے اس رپوتاج کو خارجی اور داخلی کیفیات کے اشتراک سے حسین مرکہ بنا کر پیش کیا، لیکن فنی اعتبار سے اسے رپوتاج کم اور یادداشت کہنا غالباً زیادہ درست ہوگا۔ شاید اسی بنا پر محمد حسن عسکری نے یادیں کو نہیں بلکہ کرشن چندر کے پودے کو اردو کا پہلا رپوتاج مانا ہے، لیکن نقش اول کی حیثیت رپوتاج نگاری کی تاریخ میں یادیں ہی کو حاصل ہے۔ سجاد ظہیر نے سینڈرسٹ روڈ کے عنوان سے ایک اور رپوتاج لکھا جو بمبئی کی زندگی پر مبنی ہے۔ سجاد ظہیر کے بعد کرشن چندر کی رپوتاج نگاری نے اس نئی صنف کی تشکیل پذیر روایتوں کو پودے اور صبح ہوتی ہے کے ذریعے مستحکم کیا۔ رپوتاج پودے کرشن چندر نے 1945 عیسوی میں حیدرآباد میں منعقدہ کل ہند کانفرنس پر لکھا۔ پودے سفر نامہ بھی ہے، رپوتاج بھی، اور اس میں مختلف شخصیات پر اظہار خیال بھی کیا گیا ہے، جس کے سبب یہ رپوتاج خاکہ نگاری کی صنف میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ پودے کی مقبولیت کے بعد ادبی کانفرنسوں اور جلسوں پر رپوتاج لکھنے کی روایت سی بن گئی۔ پودے کی ہی تقلید میں عادل رشید نے احمد آباد کی کل ہند اردو کانفرنس پر رپوتاج خزاں کے پھول لکھا۔ رفتہ رفتہ رپوتاج نگاری کی اہمیت اور افادیت کو سبھی نے مانا اور یکساں طور پر قبول کیا اور کئی رپوتاج منظر عام پر آئے۔ تقسیم ہند سے پہلے اور فوراً بعد کا دور بہت حادثاتی دور تھا۔ اس دور میں اس قدر انسانیت سوز واقعات رونما ہوئے کہ اگر خود انسان ان کا عینی شاہد نہ ہوتا تو وہ ناقابل یقین ہوتے۔
ان حالات میں مصنفین نے باوجود پابندیوں کے جو کچھ محسوس کیا اسے تحریر کر دیا اور رپورتاج نگاری کو اظہار کا وسیلہ بنایا۔ 1947 عیسوی کے فسادات کے نتیجے میں کئی معیاری اور دلکش رپورتاج منظر عام پر آئی۔ تقسیم ہند اور فسادات کے موضوع کو لے کر فکر توسوی نے چھٹا دریا کے عنوان سے رپورتاج لکھا۔ آگ و خون کا وہ چھٹا دریا جو پنجاب کے 5 بدمست دریاؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ فکر توسوی جیسے مزاح نگار بھی خون کے بنے اس چھٹے دریا کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ اس رپورتاج میں فکر توسوی نے انسانی درندگی کی مثالیں طنزیہ انداز میں پیش کی ہیں۔ اسی خون ریزی کی داستان کو جمنا داس اختر نے بھی اور خدا دیکھتا رہا کے عنوان سے رپورتاج کی شکل میں پیش کیا۔ اس رپورتاج میں مصنف نے لاہور، راولپنڈی اور واگا سے دہلی تک کے سفر کے دوران فسادات کے منظر کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیا ہے، جس کے نہ صرف سیاستداں اور لیڈران قوم خاموش تماشائی تھے بلکہ مصنف کے نقطۂ نظر سے خدا بھی خاموش تماشائی تھا۔ ہولناک اور لرز خیز فسادات نے جمنا داس اختر کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا اور وہ رحم و انصاف کے سوالی ہو کر خدا کی خاموشی کے راز کو جاننا چاہتا ہے۔ ابراہیم جلیس نے 2 ملک ایک کہانی میں حیدرآباد کی اس صورتحال کو بڑے ہی جذبات انگیز انداز میں پیش کیا ہے جو تقسیم ہند کے بعد 2 الگ الگ مملکتوں ہند و پاک کے وجود میں آنے پر سامنے آئی۔ مصنف نے اس رپورتاج میں حیدرآباد کے فسادات، معرکوں اور اس کے نتیجے میں تباہ ہوتے ہوئے عوام کے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ اسی زمانے میں شاہد دہلوی نے دلی کی بپتا اور ماں کے عنوان سے رپورتاج لکھی جو نیا دور کے فسادات نمبر میں شائع ہوئی۔ تاجور سامری نے بھی رپورتاج جب بندھن ٹوٹے میں تقسیم ہند سے متعلق واقعات کو نہایت ہی سلیقے اور خوبصورتی سے برتا ہے۔ مصنف نے اس رپورتاج میں لائل پور کے فرقہ وارانہ فسادات اور تبادلہ آبادی کے غیر دانشمندانہ مسائل اور اسباب پر غور کیا ہے۔ 1952 عیسوی میں قرۃ العین حیدر نے ستمبر کا چاند لکھا۔ یہ رپورتاج جاپان میں ہو رہی ادیبوں کی بین الاقوامی کانفرنس کے 19ویں سالانہ جلسے سے متعلق ہے، جہاں تمام دنیا کے ادیبوں کا زبردست اجتماع ہوا اور قرۃ العین حیدر نے بھی اس کانگریس میں شرکت کی۔ انہوں نے اس کانگریس کی رودات بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ اسی سال عصمت چغتائی نے بھوپال کی کل ہند اردو کانفرنس پر رپورتاج بمبئی سے بھوپال تک لکھا جو سالنامہ شاہراہ میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے بھوپال کی کل ہند کانفرنس کی روداد اپنے مخصوص انداز میں لکھی ہے۔ بھوپال اردو کانفرنس پر صفیہ اختر نے بھی رپورتاج ایک ہنگامہ لکھا۔ اس کے علاوہ انور عظیم نے بھی اسی زمانے میں رپورتاج پھول کی پتی ہیرے کا جگر لکھا۔ اردو میں چند ایسے رپورتاج بھی لکھے گئے جو ذاتی تاثرات کے حامل اور انفرادی نوعیت کے ہیں، جیسے مجاز کی موت پر زہرہ جمال نے 5 دسمبر کی رات کے عنوان سے رپورتاج لکھا۔ اس رپورتاج کا حرف حرف درد و کرب میں ڈوبا ہوا ہے جو پڑھنے والے کو آنسوؤں سے رلاتا ہے۔ ممتاز مفتی ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے ایک طرف تو افسانے اور ناول کو بام عروج پر پہنچایا اور دوسری طرف رپورتاج کے فن کو بھی نکھارا۔ معلق شاہراہ اور ہند یاترا ممتاز مفتی کے وہ رپورتاج ہیں جو کافی زمانی فاصلوں سے اشاعت پذیر ہوئی۔ ان رپورتاجوں میں موضوعاتی یکسانیت کا احساس غالب آتا ہے کیونکہ ممتاز مفتی نے تینوں رپورتاجوں میں سیر و سیاحت کے واقعات رقم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ
ندا فاضلی نے رپورتاج لکھا جو بمبئی سے اودے پور تک کے عنوان سے شائع ہوا۔ اودے پور کے 3 روزہ اردو سمپوزیم کی روداد بیان کرتے ہوئے ندا فاضلی نے کہیں سیگئے حاضر میں بات کی تو کہیں سیگئے ماضی میں اجلاس کی روداد بیان کرتے ہوئے مقالات سے زیادہ مقالہ نگاروں کے تاثرات اور کہیں کہیں رد عمل کو بھی پیش کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی رد عمل کے طور پر جدیدیت کا رجحان ضرور وجود میں آیا۔ جس طرح ترقی پسندوں کے اغراض و مقاصد کی ترویج و اشاعت میں رپورتاج نگاری نے اہم کردار ادا کیا، اسی طرح جدیدیت کے رجحان کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے رام لال نے احساس کی یاترا لکھا جو 1968 عیسوی میں اوراق کے صفحات میں اشاعت پذیر ہوا۔ اس رپورتاج میں مصنف نے جدیدیت کے رجحان کے تحت مصنفین کے ایک سمپوزیم کی روداد پیش کی ہے جو لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ رپورتاج احساس کی یاترا کی ابتدا نہایت جذباتی انداز میں ہوتی ہے۔ رام لال سمپوزیم کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر اپنے دوستوں کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہے۔ مصنف ایک ایک کر کے تمام دوستوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیتا ہے۔ جدید افسانے پر منعقد اس سمپوزیم کے مباحث کا مرکز جدیدیت اور اس کی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقابلی مباحث بھی یادداشت کے پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رپورتاج جدیدیت کے رجحان کا ترجمان ہے۔ فن رپورتاج نگاری کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ممتاز مفتی نے رپورتاج لبیک تحریر کیا۔ ممتاز مفتی نے اس میں اپنے حج کے سفر کے متعلق تاثرات کو رپورتاج کی شکل میں پیش کیا ہے۔ لبیک میں پیش آنے والے واقعات میں زمانے کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے تشنگی کا احساس رہ جاتا ہے جو رپورتاج کی خامی ہے۔ قاضی عبدالستار کا رپورتاج سفر ہے شرط بھی ایک قابل قدر رپورتاج ہے۔ قاضی صاحب کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔ بیانیہ اسلوب نگارش اس رپورتاج کی جہاں خوبی ہے وہیں جزیات نگاری ایک عیب بن گئی ہے۔ حد درجہ تفصیل میں جانے سے تحریر بوجھل سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی شاعر اسد محمد خان کی دہلی کے چند مشاعروں کی روداد پر مبنی رپورتاج دوام اور دائرے بھی اپنے مخصوص انداز بیان، خلوص اور جذباتیت سے مرصع ہونے کی وجہ سے نیز متعدد شعراء اور ادبا کے تعارفی خاکوں کے امتزاج سے اردو رپورتاج نگاری کے ارتقاء میں اہم درجہ رکھتا ہے۔ شاعروں کی روداد کے علاوہ علی گڑھ کے سفر کی تفصیلات بھی رپورتاج میں پیش کی گئی ہیں اور یہاں رپورٹنگ کا انداز بطور خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ہند یاترا ممتاز مفتی کا تیسرا رپورتاج ہے جو کتابی شکل میں لاہور سے 1982 عیسوی میں شائع ہوا۔ ہند یاترا جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ممتاز مفتی کے ہندوستان کے سفر کی روداد ہے جو زائرین کے ساتھ حضرت امیر خسرو، قطب صاحب، حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لیے کیا گیا۔ اس میں کہیں سفر نامے کی جھلک نظر آتی ہے تو کہیں یادداشتی انداز نمایاں ہے۔ جستہ جستہ رپورتاجوی انداز بھی نمایاں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تحریر رپورتاج ہی ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ہند یاترا ایک کمزور کتاب ہے۔ پورے رپورتاج میں ہندی، پنجابی اور انگریزی الفاظ بری طرح خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے تاثر اور تحریر کی روانی میں بڑا فرق آتا ہے۔ اس کے بعد رفیع الدین ہاشمی کا رپورتاج اقبال پر ایک یادگار عالمی اجتماع، ایک قابل قدر رپورتاج تصور کیا جاتا ہے۔
یہ رپورتاج مجلہ اقبال اکیڈمی پاکستان کے اقبال نمبر میں اشاعت پذیر ہوا اور حیدرآباد میں منعقد اقبال عالمی سیمینار سے متعلق ہے۔ رپورتاج کی ابتدا بڑے اطلاعاتی انداز سے ہوتی ہے، جس میں بھوپال اور حیدرآباد سے علامہ اقبال کی وابستگی کے ساتھ ساتھ اقبال اکیڈمی کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ رفیع الدین ہاشمی کا یہ رپورتاج چند یادداشتوں پر منحصر ایک ایسا مضمون ہے جس میں اقبال پر عالمی سیمینار کی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد مسعود مفتی کا رپورتاج ہم نفس دستیاب ہوا ہے۔ اس رپورتاج میں جنگ کی تباہیوں، ہولناکیوں اور جنگی قیدیوں کی روداد پیش کی گئی ہے اور اس ضمن میں رپورتاج کے تمام واقعات کا مرکز و محور ایک کردار لطف الرحمن ہے۔ ہم نفس رپورتاج نگاری کے سلسلے میں آخری کڑی نہیں ہے، بلکہ آئندہ بھی مصنفین اس صنف ادب کو مزید بہتر انداز سے برتنے کی کوشش کریں گے۔ رپورتاج ایک مشکل صنف ادب ہے جس کے لیے ایک خاص سلیقے اور مہارت کی ضرورت ہے، جس کے لیے مصنف کا تمام اصناف نثر اور ان کی فنی خوبیوں سے واقف ہونا لازمی ہے تاکہ وہ دیگر اصناف ادب اور رپورتاج نگاری میں تمیز کر سکے اور حقیقت کو اس کی اصل شکل میں پیش کر سکے۔ گزشتہ 50 برسوں کے وقفے میں اردو نثر کے اس جدید اسلوب نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ اس کا صنفی معیار مقرر و معتبر ہو گیا۔ رپورتاج نگاری کا تعلق دراصل زندگی اور زندگی کے حقائق سے ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے تب تک رپورتاج نگاری کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس خطبے کے توسط سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔